پروگرام نیوز واچ میں ناظرین آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ آج آمنہ مسعود جنجوعہ اور ایک برطانوی تنظیم نے پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بگرام ایئر بیس جیل میں اب بھی 15 پاکستانی موجود ہیں، جبکہ گوانتانامو بے جیل میں 6 مزید پاکستانی موجود ہیں، لہٰذا 21 پاکستانی اب بھی امریکی قید میں ہیں۔ ابھی تک ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس حل نہیں ہو پایا تھا کہ اب یہ نئے انکشافات ہوئے ہیں کہ 15 پاکستانی بگرام ایئر بیس جیل میں ہیں، جبکہ 6 پاکستانی گوانتانامو بے میں اب بھی موجود ہیں۔ اس بارے میں ہم تفصیل سے جانیں گے، اور ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے دنیا نیوز کے نمائندے عدنان امجد نے۔ جی عدنان، بتائیے کہ اس پریس کانفرنس میں کیا کہا گیا ہے، اور یہ جو افراد بتائے گئے ہیں پاکستانی جو 15 بگرام میں ہیں، 6 گوانتانامو بے میں ہیں، اس بارے میں کیا تفصیلات بتائی ہیں اس برطانوی تنظیم اور آمنہ مسعود جنجوعہ نے؟ جاوید، آج یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، ریپریو ایک ادارہ ہے، ایک تنظیم ہے، برطانیہ میں کام کرتی ہے، اس کے ڈائریکٹر ہیں کلیو سٹیفرڈ، اس نے آج یہ انکشاف کیا ہے کہ ٹوٹل بگرام ایئر بیس میں 700 قیدی جو ہیں وہ ہیں اس وقت موجود، جن میں سے 15 سے زائد، انہوں نے یہ لفظ کہا تھا کہ 15 سے زائد جو ہیں وہ پاکستانی وہاں پر موجود ہیں، جبکہ گوانتانامو میں 195 قیدی اس وقت موجود ہیں، جن میں سے 6 جو ہیں وہ پاکستانی قیدی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تاحال یہ لوگ 5 سال سے یعنی کہ جو گوانتانامو میں ہیں وہ بھی قید ہیں، اور جو بگرام ایئر بیس میں ہیں یہ بھی 5 سال سے وہاں پر موجود ہیں، اور ویانا جو کنونشن ایکٹ ہے اس کے تحت ان لوگوں کو یہ حاصل تھی ایج کے پاکستانی حکومت جو ہے وہ ان کی رہائی کے لیے قانونی کارروائی کرتی، قانونی چارہ جوئی کی جاتی، لیکن المیہ یہ ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ نے ان جو پاکستانی افراد ہیں ان کی رہائی کے لیے ابھی تک کوئی بھی اقدامات جو ہیں وہ نہیں کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بحیثیت لائر اور وہ امریکی ایک شہری ہیں، اور انہوں نے خود بگرام ایئر بیس کا معائنہ کیا، وہاں پر جا کر قیدیوں کے جو حالات ہیں وہ دیکھے ہیں، اور انہوں نے بحیثیت امریکی ایک شہری کے انہوں نے پاکستانی عوام اور سے معافی مانگی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بگرام ایئر بیس پر گوانتانامو بے سے بھی زیادہ جو ہے شرمناک حالت جو ہے وہ ہے، وہاں پر قیدیوں کے ساتھ انتہائی ذلت آمیز اور حد تک آمیز جو ہے وہ سلوک کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ برطانوی حکومت بھی انوالو ہے، اور 2 پاکستانیوں کو انہوں نے کہا تھا کہ عراق سے حراست میں لیا گیا تھا، ان کو بھی بگرام میں بھیج دیا گیا ہے، اور وہ اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہیں۔ تاہم انہوں نے یہ بھی یہاں پر انکشاف کیا ہے کہ پاکستانی جو انٹیلیجنس کے کچھ اعلیٰ حکام ہیں ان سے ان کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ 5 سال سے قید مسعود جنجوعہ جو ہیں وہ صرف اور صرف سی آئی اے جو امریکی تنظیم سی آئی اے ہے اس کی وجہ سے اور ان کے پریشر کی وجہ سے پاکستانی حکام کے پاس موجود ہیں، اور وہ اس وجہ سے ان کو ریلیز نہیں کر رہے کہ امریکی حکومت نے بہت ساری جو ہے ان سے انویسٹیگیشن کرنی ہے۔ تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے امریکی جو سفیر ہیں پاکستان میں این ڈبلیو پیٹرسن، ان کو اب خط لکھا ہے، اور اس میں ان سے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے کہ مسعود جنجوعہ کو جولائی 2005 سے جب قید کیا گیا تھا تو اس میں امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ مسلسل انوالو رہی ہے، اور اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کے جو خاندان ہے، جو آمنہ مسعود جنجوعہ ہے اور ان کے جو بیٹے ہیں اور ان کی جو جتنی بھی فیملی ہے، ان تمام لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ آخر کیا وجوہات ہیں اور ایسی کون سی بات ہے جس کی بنا پر اس مسعود جنجوعہ کو اب تک قید رکھا گیا ہے، اور انہوں نے 12 مارچ تک ڈیڈ لائن دی۔ کیا انہوں نے یہ بتایا کہ ان افراد کا کسی طور سے قانونی جو معاونت ہے اس سلسلے میں کسی سے رابطہ ہے، یا ان کو ایکسس نہیں دیا جا رہا؟ نہیں، انہوں نے واضح طور پر کہا کہ نہ ہی جو لوگ قید ہیں پاکستانی ان لوگوں کو ایکسس دیا جا رہا ہے، اور نہ ہی حکومت پاکستان کوشش کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں حکومت پاکستان بھی اس حوالے سے بے بس ہوئی ٹھہری ہے، اور وہ بڑے حیران ہیں کہ کیوں نہیں حکومت پاکستان جو ہے وہ ویانا کنونشن کے تحت قانونی چارہ جوئی کرتی ہے، ان کو لیگل ایڈ دے۔ تاہم اب انہوں نے یہ اعلان یہاں پر کیا ہے کہ وہ بحیثیت ایک لائر اور امریکی شہری اور برطانوی شہری، ان کے پاس دونوں شہریت ہیں، وہ اب ان تمام جتنے بھی لواحقین ہیں جو لوگ قید ہیں پاکستان کے ان دونوں جیلوں میں، ان کے لیے وہ قانونی کارروائی جو ہے وہ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ عدنان امجد، آپ کا تفصیل سے ہمیں بتا رہے تھے کہ آج برطانوی تنظیم اور آمنہ مسعود جنجوعہ نے پریس کانفرنس کی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان پہلے ہی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے سلسلے میں انڈر پریشر ہے اور ابھی تک اقدامات نہیں کیے گئے۔ 15 اور پاکستانیوں کا ذکر سامنے آیا ہے کہ وہ قید ہیں بگرام میں، اور 6 پاکستانی گوانتانامو بے میں قید ہیں اور ان کو کسی قسم کا کوئی ایکسس حاصل نہیں ہے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان ان تمام افراد کی رہائی کے لیے کیا کرے گی؟
اور اب بات کریں گے کہ صدر آصف علی زرداری دبئی سے ہوتے ہوئے اب لندن پہنچ گئے ہیں. لندن میں ان کی کیا مصروفیات رہیں گی اور کیا کیا ملاقاتیں ہوں گی ان کی, کیا یہ نجی دورہ ہے یا سرکاری دورہ ہے, اس بارے میں ہم بات کریں گے. اور ہمیں جوائن کیے لندن سے دنیا نیوز کے نمائندے اظہر جاوید نے. جی اظہر, بتائیے کہ صدر کے اس دورے کے بارے میں کیا باتیں سامنے آئی ہیں, کیا ان کی کسی حکام سے وہاں پر ملاقاتیں ہوں گی یا کیا مصروفیات ہوں گی ان کی وہاں پر؟ جی جاوید, یہ صدر آصف علی زرداری کچھ دیر میں یہاں لندن پہنچنے والے ہیں. یہ جو دورہ ہے یہ مکمل طور پر نجی دورہ ہے. ہماری جو بات ہوئی ہے پاکستانی ہائی کمیشن کے ذرائع سے, یہاں سے ان کا یہ کہنا ہے کہ صدر آصف علی زرداری صرف اور صرف اپنے بچوں کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کو تینوں بچے یہاں برطانیہ میں ہوتی ہیں. ان کے دونوں بیٹیاں جو ہیں بختاور بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری وہ اسکاٹ لینڈ میں زیر تعلیم ہیں, جبکہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے. تو وہ ویکینڈ گزارنے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ یہاں لندن آ رہے ہیں, اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ان کی ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین سے ملاقات ہو سکتی ہے. گو کہ ابھی تک ہمیں نہ ہی ایم کیو ایم والوں نے کنفرم کیا ہے اور نہ ہی پاکستانی ہائی کمیشن کے ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں, لیکن توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین سے صدر آصف علی زرداری کی ملاقات ہوگی. جہاں تک ان کی کسی سرکاری مصروفیت کا تعلق ہے یہاں پر, تو یہاں برطانیہ کے جو آج فرائیڈے تھا اور سیٹرڈے سنڈے کو برطانوی حکومت مکمل طور پر بند ہوتی ہے, اس لیے ان کی ملاقات کا امکان برطانوی وزیر اعظم گورڈن براؤن سے نہیں ہے. جبکہ یہ توقع کی جا رہی کہ ہو سکتا ہے کہ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ ملی بینڈ کل کسی وقت صدر آصف علی زرداری سے ان کے ہوٹل میں ملاقات کریں, لیکن یہ بھی ابھی کنفرم نہیں ہے. جبکہ یہ دورہ جو ہے مکمل طور پر نجی قرار دیا جا رہا ہے, اور صدر آصف علی زرداری 2 دن اپنے بچوں کے ساتھ یہاں گزاریں گے اور اتوار کو واپس وطن روانہ ہوں گے. پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ وزیر داخلہ رحمان ملک بھی ان کے ساتھ آئیں گے, لیکن ابھی ہمیں سورسز نے بتایا کہ وزیر داخلہ رحمان ملک بھی ان کے ساتھ نہیں آ رہے, اور وہ ایمریٹس ایئر لائن کی ایک روٹین کی فلائٹ سے یہاں لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر پہنچیں گے, جہاں برطانیہ کے لیے پاکستانی ہائی کمشنر واجد شمس الحسن ان کا استقبال کریں گے. جی بہت بہت شکریہ اظہر جاوید. ہمیں بتا رہے تھے لندن سے کہ صدر آصف علی زرداری اب سے کچھ ہی دیر میں لندن پہنچنے والے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بالکل نجی نوعیت کا دورہ ہے, لیکن توقع کی جا رہی ہے کہ شاید کل کسی بھی وقت برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ ملی بینڈ ان سے ملاقات کریں. یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ شاید صدر آصف علی زرداری متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین سے ملاقات کریں, لیکن اظہر جاوید کا یہ کہنا تھا کہ ابھی نہ تو ایوان صدر کی طرف سے اور نہ ہی ایم کیو ایم سیکریٹریٹ کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے. البتہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ مکمل طور پر نجی نوعیت کا دورہ ہے اور 2 روز تک صدر آصف علی زرداری اپنے بچوں کے ہمراہ لندن میں رہیں گے, جس کے بعد وہ اتوار کو واپس پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.